ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میرے آقا کی شان کیا ہے، بس ایک حدیث پاک پڑھ کر اپنی گفتگو کو اصل عنوان کی طرف لاؤں۔ جس رسول کی محبت کی بات کر رہے ہیں، جب تک رسول پاک کا تعارف ہی آپ کو معلوم نہیں ہوگا، اس رسول کی محبت آپ کے دل میں کیسے پیدا ہوگی؟ بدر کا ماحول ہے، بدر کی جنگ ختم ہو گئی ہے، جنگ بدر کا اختتام ہو گیا ہے، اور میرے سرکار صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ آقا کریم صحابہ کو نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور علیہ السلام ہنسنے لگے۔ آپ توجہ فرمائیں، غور کریں، اگر مسجد کا امام نماز پڑھاتے پڑھاتے ہنسے تو آپ کہیں گے بھئی یہ کیا ہو گیا، مسجد کا امام نماز میں ہنس رہا ہے۔ اور اس کے بعد لیکن بات اتنی ہے، جو شریف مقتدی ہوں گے نا، ان کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ مسجد کا امام ہنس رہا ہے کہ رو رہا ہے، اس لیے کہ وہ تو نظریں نیچی کر کے نماز پڑھیں گے، اور یہی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، ان شریفوں کی بات کروں جن کے قدموں سے شرافت وابستہ ہو کر معراج پاتی ہے، اس صف کے اندر ابو بکر ہے، عمر ہے، علی مرتضیٰ ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم کے صحابہ ہیں، اور سرکار علیہ السلام نماز کی حالت میں مسکرائے۔ آقا کریم مسکرائے، میدان میں نماز ہو رہی ہے، حضور مسکرائے۔ نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں نماز میں مسکرا رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ بات تفسیر مزری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ صحابہ نے پوچھا حضور آپ نماز میں کیوں مسکرا رہے تھے؟ حضور کو پوچھنا چاہیے تھا کہ تم نماز میں نماز پڑھ رہے تھے کہ میرا منہ دیکھ رہے تھے؟ آپ غور فرمائیں، نماز پڑھنا چاہیے کہ امام کا منہ تکنا چاہیے؟ اس سے پتا چلا صاحبو، حضور علیہ السلام کے صحابہ ایسے تھے، وہ عبادت اللہ کی کرتے تھے، چہرہ عبادت مصطفیٰ کا تکتے تھے، سرکار کا رخ دعا تکتے تھے، ان کو عشق تھا حضور سے، اللہ کی نماز بھی حضور کو دیکھتے تھے۔ اور امام بن کے حضور آگے کھڑے، بتائیے نا، اگر امام آگے کھڑا ہو تو یوں ہی نظر پڑ جائے گی ایسے ہی؟ جب تک کہ یوں جھاک تاک نہ ہو تو بتاؤ چہرہ دکھ سکتا ہے؟ اور وہ بھی ہنسنا مسکرانا۔ صحابہ کرام حضور کیوں مسکرائے؟ سرکار نے یہ نہیں پوچھا کہ تم مجھے دیکھ رہے تھے کہ نماز پڑھے تھے، ان کو معلوم ہے کہ نماز کی معراج ہے، حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز کی معراج ہے، امام الانبیاء کا چہرہ نماز میں دکھے تو نماز کی معراج ہے۔ آقا نے فرمایا کہ مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کا سردار جبریل 4000 فرشتوں کو یا 7000 فرشتوں کو لے کر آپ لوگوں کی مدد کے لیے آیا، اور جب ہم جنگ جیت گئے، کام مکمل ہو گیا، تو جبریل گیا، اور جبریل جب گیا تو اس نے آسمان کے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولو، آسمان کے دروازے پہ دستک دی۔ یہ جبریل کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے گھر جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، اپنے گھر جانے کے لیے کسی کو اجازت کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ جلسے میں آئے، گھر والوں سے اجازت لے کر آئے ہوں گے، لیکن جب آپ جلسے سے واپس جائیں گے تو آپ کو اجازت ہوگی حافظ غفران صاحب اچھا میں جاؤں؟ نہیں کہیں گے تو کیا آپ یہاں روڈ پہ بیٹھے رہیں گے؟ ارے اپنے گھر سے آئے ہیں، گھر جانے کے لیے کسی کو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہ صاحب مزری لکھ رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے میں نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز میں میں نے دیکھا کہ جبریل دروازے پر، آسمان کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ درا نے فرمایا نہیں کھولنا، اللہ نے فرمایا نہیں کھولنا۔ کیوں نہیں کھولنا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا جبریل میں نے تجھے بھیجا تھا محبوب کی مدد کے لیے، تو جو تو واپس آیا ہے تو کیا میرے محبوب سے اجازت لے کے واپس آیا ہے؟ میرے حبیب سے اجازت لے کے واپس آیا ہے؟ جبریل نے کہا نہیں اللہ، میں تیرے حبیب سے اجازت کے بغیر آ گیا۔ تو اللہ تو مالک و مختار ہے، اچھا ٹھیک ہے، محبوب سے اجازت کے بغیر آ گیا، وہ بندہ ہے، میں خدا ہوں، اس کی نہیں چلے گی میری چلے گی، ٹھیک ہے، وہ اجازت نہیں دیتا میں دیتا، آ جا۔ لیکن نہیں، محبوب محب میں میرا تیرا، اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا جبریل یہ دروازہ آسمان کا تیرے لیے اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک تو میرے محبوب سے جا کر اجازت نہ لے کر کے آئے۔ اب آپ غور فرمائیں، سید الملائکہ کو زمین پر آنے کے بعد جانے کے لیے حضور کی اجازت ضروری ہے، وہ امام الانبیاء ہے۔ آقا کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا تو میں مسکرا دیا، کہاں آسمان کہاں زمین۔ جبریل آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو حضور کو نظر آتا ہے۔ آپ بتائیں جب زمین پہ رہ کے آسمان کا منظر دیکھتے ہیں تو مدینہ منورہ میں رہ کر مالیگاؤں کا منظر نہیں دیکھ سکتے؟ آقا کریم ہمیں اور تمہیں نہیں دیکھ سکتے؟ حضور فرماتے اس لیے مسکرایا کہ جبریل واپس آیا، کہا حضور اجازت ہے،
جب میں نے اجازت دی تب جبریل واپس گیا. قربان جائے یہ جبریل ہے فرشتوں کا سردار, یہ اپنے نبی کا مرتبہ ہے. لیکن اس شان والے نبی کو آپ نے کہاں رکھا؟ ہوٹلوں کی کرسیوں پر اس نبی کے لیے تم بحث کرتے, مسجدوں کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بجائے بحث کرتے ہو. نبی کیا تھے؟ ارے کیا تھے؟ جبریل سے پوچھ. نبی کیا تھے؟ صدیق سے پوچھ. نبی کیا تھے؟ اللہ سے پوچھ. رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھ وہ کیا تھے. اللہ تجھے بتائے گا کیا تھے. اللہ فرماتا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے محبوب اے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا, خوشخبری بنا دینے والا بنا کے بھیجا, ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا. اللہ تیرا محبوب اور کہا طٰہٰ, اللہ اس کا ترجمہ کہا تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا قیامت تک کہ میرا محبوب ہے کہ خدا کی قسم جس کے القاب کا ترجمہ نہیں ہو سکتا اس کے القاب کی ترجمانی, اس کی ذات کی ترجمانی کیسے ہو سکتی ہے. یہ اپنے نبی کی شان ہے, اپنے آقا کا مقام ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, لیکن تم نے اپنے نبی کو جیسے تھے نہ ویسا جانا نہ ویسا مانا, اور جب ویسا جانا نہیں مانا نہیں تو پھر ویسی محبت دلوں میں کیسے پیدا ہوگی. اور جب نبی پاک کی محبت دلوں میں ایسی پیدا نہیں ہوگی تو پھر تم مومن کیسے ہوں گے, اور جب تک تم مومن نہیں بنو گے اس وقت تک تم کامیاب کیسے ہو سکو گے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں بجھی آگ عشق کی اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. مسلمانوں جب تک دل میں عشق رسول کی آگ جلتی رہے گی اس وقت تک تم مومن رہو گے. جس دن عشق کی چنگاری دلوں سے بجھ گئی اس دن تم راکھ کا ڈھیر ہو جاؤ گے. اور آج 250 کروڑ مسلمان پوری دنیا کے اندر موجود ہے لیکن راکھ کا ڈھیر ہو چکے ہیں. شام اجڑ گیا, حلب کے لیے ٹی وی چینل چیخ رہے ہیں, حلب کے لیے اخبارات ماتم کر رہے ہیں. 5 لاکھ آبادی کا صنعتی مرکز ملک شام کا آج سے 5 سال پہلے 2011 سے پہلے جس ملک شام حلب کا حال یہ تھا کہ بمبئی کی رونق سے بڑھ کر اس شہر میں رونق تھی. میں نے خود اس شہر میں 3 دن گزارے ہیں. 2005 میں 3 دن اس شہر میں رہا ہوں. ملک شام کا وہ شہر حلب جہاں جس کے قریب حضرت سیدنا خالد ابن ولید کا مزار ہے. وہ ملک شام کا شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا. ملک شام خود کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا. یمن کھنڈرات میں تبدیل ہو رہا ہے. بیت المقدس کھنڈرات میں تبدیل ہو رہا ہے. سعودی پر اٹیک ہو رہے ہیں. اللہ اکبر, عراق لٹ گیا, لٹ رہا ہے. یہ کیا ہے مسلمانوں؟ دلوں سے عشق مصطفیٰ نکل گیا, عشق مصطفیٰ دلوں سے دور ہوتا چلا گیا. اس لیے اسلام دشمن طاقتوں نے اچھی طرح سمجھا جب تک مسلمانوں کے دلوں میں محبت رسول رہے گی یہ قوم کو کبھی ہم شکست نہیں دے سکتے. مسلمان فاقہ کش ہوتا ہے, مسلمان ننگا ہوتا ہے, بھوکا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی مسلمان کہیں پر شکست نہیں کھاتا, اس لیے کہ مسلمان عشق رسول کی بنیاد پر جنگ جیتتا ہے, عشق رسول کی بنیاد پر میدان مارتا ہے. مسلمان جہاں ڈٹ جاتا ہے محبت رسول میں ڈٹتا ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے 1 صدی پہلے رونا رویا تھا, یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جو مذہب اسلام غالب ہونے کے لیے آیا تھا, بالخصوص میں اپنے نوجوانوں سے دینا. اللہ حافظ.